بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ایسے ہے جناب کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا ملاپ ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، جہاں پہ جو پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہے، جو پرسیپشن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ریفرنسز تو انٹیریئر منسٹری نے بنا کے بھیج دیے جناب، اور کہا گیا کہ الطاف حسین صاحب نے جو یہاں پہ تقریر کی تھی اس کے خلاف جناب حکومت برطانیہ جو ہے وہ کارروائی کرے. اس پہ کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پیپلز پارٹی نے بھی بڑا اسٹرکٹ ایکشن لے لیا، انہوں نے بھی ریفرنس پیش کر دیا. بٹ ریفرنسز سے کام بنے گا؟ ریفرنسز ضروری تو ٹھیک ہے اپنی حد تک ٹھیک ہے جناب، ایک حد تک چلنے چاہیے، ریفرنسز ہونے چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا ریفرنسز سے کام بنے گا، یا میئر اسٹیٹمنٹس دینے سے کام بنے گا، یا اسی طرح کام چلتا رہے گا اور وقت گزرتا جائے گا؟ مینڈیٹ آج بھی ایم کیو ایم کے پاس موجود ہے، اور وہ مینڈیٹ شاید اس لیے موجود ہے جناب کہ ان کو بھی کوئی اور آپشن نظر نہیں آتی ہے. اور یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے، اور آپ بھی اسی طرح سنتے رہیں گے ٹی وی، اور ہم بھی اسی طرح بولتے ہی رہیں گے. میرے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ پینل ہے جی. آج میرے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیوز سے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب، آپ تشریف لائے. نعیم الحق صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے. ذرا کھل کے باتیں کر لیں، اور کالز بھی آپ کی لینا چاہوں گا. کوئی آپ کو بات کرنی ہو ذرا کھل کے تگڑے طریقے سے کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کیجئے. کوئی سوالات کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا. آپ کی کالز لینے کے لیے میں تیار ہوں جناب. سب کی کالز میں نہیں لے پاؤں گا، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ سب کو اکوموڈیٹ کر سکوں. آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر جی بہت بہت شکریہ. بھٹی صاحب سے میرے خیال میں شروع کر لیں. بھٹی صاحب جو ہے قابل احترام ہے، اور ذرا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں، اور آج فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ برے حالات ہیں پاکستان کی ٹیم کے، اور اتنا بڑا سکور کر گیا انگلینڈ. اور میرے خیال میں بھٹی صاحب کو ہم لے کے آتے ہیں سامنے. بھٹی صاحب تسی آ جاؤ جی وکٹ تے فرنٹ فٹ تے کھیل لو. اے جو یہاں پہ چکر دیا جا رہا ہے سارے لوگوں کو، عوام کو، اور جس طریقے سے بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور ہم لوگ بیوقوف بنتے رہیں گے، عوام بیوقوف بنتی رہے گی، یا کوئی یہاں پہ چینج آنے کی کوئی امید باقی ہے؟ بھٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی گزارش ہے، کہتے ہیں جب تک سادہ لوگ زندہ ہے ٹھگ کبھی بھوکے نہیں مرتے. بالکل صحیح کیا. ٹھگوں کا ایک ٹولہ بن چکا ہے، اور 20 کروڑ عوام کے معصوم کی خواہشات سے فٹ بال کی طرح کھیلنا ان کی ہابی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور شاید نون لیگ مل چکے ہیں. میری تو سمجھ نہیں آتی بھی یہ بیچ میں شاید کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے. اور بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک سانپ انسان کو ڈستا ہے اور انسان مر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں سانپ بیچارہ معصوم تھا اس نے ایسے ہی ایک پپی کی اور انسان کیوں مر گیا. اور بھائی یہ الطاف حسین صاحب کا ویژن لے کے نواز شریف صاحب آئے ہیں. محمود چقدری صاحب نے میرے کہنے پہ تقریر نہیں کی تھی، میرے اتحادی نہیں تھے. مولانا فضل الرحمان میرے اتحادی نہیں ہے. محمود چقدری صاحب کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے ہر دہشت گرد تنظیم کو ہماری ایجنسیاں پالتی ہیں. او بھائی تو یہی میاں صاحب کا بھی ویژن ہے. ایک این آر او تھا، امریکہ کا ایجنڈا تھا، راہ کی سوچ تھی، وہ کبھی میرے منہ سے نکلوا دیتا ہے، کبھی کسی پولیٹیشن سے نکلوا دیتا ہے. مقصد منزل سب کی ایک ہی ہے، چاہے الطاف حسین ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو. ایک سکے کے 3 رخ ہے. میری گزارش ہے ایک دن پہلے، چند گھنٹے پہلے ان کے پاس جاتے ہیں محترم پرویز رشید صاحب. وہ کان میں انہوں نے کیسی ایسی بات کہہ دی، ان کو کیسی اشیر بات دے دی، کون سی ان کو آکسیجن انہوں نے دے دی، کون سا وینٹیلیٹر دے دیا کہ وہ 2 گھنٹے بعد پاکستان کے خلاف ہی پھٹ گئے. نعوذ باللہ میرے ہی وطن کو نصور کہنے لگ پڑے. اس کی کو کہتے رہے توڑ دو، اسی کو کہتے رہے کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے. وہ ذرا شامل تفتیش کرے نا ان لوگوں کو. شامل تفتیش بھٹی صاحب کون کرے؟ دیتا طریقے انصاف بھی چلے جاتی، نقصان کس کا ہونا تھا؟ نہیں، گزارش یہ ہے، میں مبشر صاحب میرا خیال ہے اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے. ہماری فوج انڈیا سے تو یقیناً جنگ انشاءاللہ جیتے گی اللہ کے حکم سے، لیکن جو اندر انہیں سانپ ہم پال رہے ہیں، سانپ جس کو سانپ کہنا بھی جرم ہے نا. آپ یہ کہ سانپ ڈستا نہیں ہے، سانپ پپی کرتا تو بندہ مر جاتا. وہ اللہ کے بندے سانپ پپی نہیں کرتا، ڈستا ہے.
تو یہ ہمیں ڈس رہے ہیں 20 کروڑ عوام کو، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی ناانصافی سے مر رہا ہے، کوئی ظلم سے مر رہا ہے، کسی سے صحت چھین لی، کسی سے تعلیم چھین لی، کسی سے انصاف چھین لیا، اب یہاں تک آ گئے کہ جو بندہ اس ملک کو توڑنا چاہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ ابھی تک مجھے بتائے وفاقی حکومت کہاں ہے؟ مشرف کے خلاف تو آرٹیکل 6 نظر آتا ہے، وہ تو بھائی یہ پاکستان توڑنے کی بات ہے، اس میں کون سا آرٹیکل لگے گا؟ اس میں کوئی انڈین گانا لگا دو پھر۔ جی نعیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب کہتے ہیں پھر اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگانا، آپ نے الطاف حسین کی تقریر میں تو انڈین گانا لگا دیا۔ بھٹی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، ہمارے حکمران طبقے نے پاکستانی قوم کا بہت عرصے سے مذاق اڑایا ہوا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکمران طبقہ ابھی تک پاکستان کے معاشرے پر حاوی ہے۔ اس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے جس میں غریبوں کے حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی غریبوں کے حقوق کا کوئی تحفظ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس معاشرے میں صرف اپنی دولت کو بڑھایا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے، ہمارے حکمران کروڑ پتی ارب پتی ہیں، ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ بھی کروڑ پتی ارب پتی ہیں، اور پاکستان میں جو غربت کی حالت ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، بھٹی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، پاکستان میں جو غربت آج جس مقام پر پہنچ چکی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ پاکستان میں اسلامی ریاست تو کہا جاتا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں یہاں پہ، اسلامی مساوات کا تصور تک نہیں ہے اس ملک میں۔ یہاں پر ہمارے آئین میں پہلی جو لائن اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنہ اور اسلام کی روح کے خلاف کوئی قوانین نہیں بنائے جائیں گے، اور اندر جا کے لکھا ہوا آئین میں کہ صدر اور 4 گورنر کسی بھی عدالتی کارروائی سے مستثنی ہیں، یعنی وہ قانون سے بالاتر ہیں۔ کیا یہ اسلام کی روح کے مطابق ہے؟ یہ قانون نہیں ہے، مگر کیا ہماری قومی اسمبلی کے اراکین نے سن 88 سے لے کے اب تک جتنی بھی انتخابات ہوئی انہوں نے کبھی اس پہ سوچا بھی؟ کیا ایک غریب آدمی جو ساری عمر محنت کر کے اپنے بچے کو پڑھا کے اس کی ایک ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے، کیا اس کے جاب کی گارنٹی ہے؟ اس کے پاس نوکری نہیں ہوتی، اور غریب آدمی کے پاس نوکری کے لیے سفارش کے لیے تعلقات نہیں ہوتے، رشوت کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ اور پس جاتا ہے۔ تو اس ریاست پر، اس سو کالڈ اسلامی ریپبلک پر کس کا اعتماد قائم رہ سکے گا؟ بھٹی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور ہمارا my question is کہ اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، بھٹی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ پوائنٹ از کہ what is the solution کیا ہے؟ کوئی حل ہے اس کا یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس کا بالکل حل ہے، اس کا بالکل حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جو لوگ ایک صحیح سوچ رکھتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے، اس عوام کی فلاح کے لیے، وہ متحد ہو کر اس نظام کے خلاف جنگ کریں جس نظام نے ہمیں غربت، جہالت، نفرت اور ذلت میں جکڑ دیا ہے۔ اس نظام کے خلاف باہر نکلتا جی بھٹی صاحب، بندہ تو کوئی باہر نہیں نکلتا جی، اتنے کیڑے بندے نکل دیں باہر جی؟ مبشر بھائی، پاکستان میں اس ملک میں سب سے آسان حل ہے، خدا کی قسم کرپشن ختم کرنا سب سے آسان کام ہے، لیکن جو یہ کرے گا نا خود کا اپنا دامن کرپشن سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ بادشاہ فرماتے ہیں الراشی والمرتشی، رشوت لینے دینے والا جہنمی ہے، تو جہنمی کیسے بہتری لائیں گے؟ اور بھائی آپ کا ایک ڈرائیور ہو، آپ کا ایک دن پیٹرول چوری کرے، دوسرے دن کرے آپ نکال دیتے ہیں، صرف 15,000 تنخواہ دیتے ہیں، تو میرے ملک کو خربوں روپے لوٹ رہے ہیں، 6.5 ارب روپے کا گھر ہے، اور ان پہ ہم ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے۔ نہیں کون پائے گا بھٹی صاحب، کون ہاتھ ڈالے گا؟ کہ خربوں روپے آپ باہر لے گئے، اور تم اتنا جواب دینا ہے کہ بھائی میں نے یہاں سے کمائے تھے، اس بینک کے ذریعے بھیجے، اتنا جواب ہے۔ آپ NOR بنا رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کمیشن بنا رہے ہیں، کیا قوم کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے؟ مجھے بتائے اس سوال کا پاناما کا اتنا جواب ہے جی میں نے یہ پراپرٹی یہاں سے خریدی تھی، پیسے اس بینک کے ذریعے اس ذریعے بنائے۔ بھٹی صاحب سمپل کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں درست ہیں، ساری باتیں سمجھ بھی آتی ہے، نہ تو عوام باہر نکلتے ہیں نمبر 1، نہ اس کا حل کوئی مل رہا ہے، اس کو صحیح کون کرے گا، درست کون کرے گا؟ حل مبشر صاحب ہے، میری سبمیشن سن لے، حل ہمیشہ حکمرانوں سے آتا ہے جن کے آپ یہ پروٹوکول خربوں روپے کا بجٹ ہے نا، یہ پروٹوکول لینے کے لیے نہیں دیا گیا، ایک ذمہ داری ہے، انہوں نے اداروں کو قانون کے مطابق چلانا ہے، اس میں اور آپ تھانے دار نہیں ہیں، ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں یہ خرابی ہے، اداروں کو قانون کے مطابق چلانا کس کی ذمہ داری ہے مجھے بتائیں؟
نہیں وہ درست ہے آپ کی بات بھٹی صاحب، بٹ دا پوائنٹ از اس وقت تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں چل رہا نا. اس وقت تو اگر پاناما لیکس کا ایشو آتا ہے تو اس میں بھی جناب ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں. دا گورنمنٹ بائز ٹائم، وہ ٹائم بائی کر کے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ابھی تو یہاں پہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا مسئلہ. تو اس میں ان ساری چیزوں کا حل کون نکالے گا؟ کوئی اگر یہاں پہ تقریر اٹھ کے کر دیتا ہے جناب ملک کے خلاف نعرے لگوا دیتا ہے، ملک توڑنے کی باتیں کر دیتا ہے، وہاں پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا. سو ہو از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ آل دیز تھنگس؟ یہاں پہ حکومت تو امپلیمنٹ نہیں کر رہی نا جی. بھئی حکومت امپلیمنٹ کیسے کرے گی؟ یہ اس حکومت کا 2013 کا الیکشن زرداری کو چور ڈاکو کہتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے گیا. 3.5 سال انہوں نے پوچھے نا اس چور ڈاکو کو کیوں چھوڑا اگر وہ چور ڈاکو ہے. 92 سے الطاف حسین کے بارے میں چیزیں نکل رہی ہیں جی جناب پور کا نقشہ 10,000 دفعہ زہر گول چکا ہے، اسکاٹ لینڈ میں کہہ چکا ہے، لیکن وہ جو الطاف حسین باہر بیٹھ کے کر رہا ہے، ادھر کچھ لوگوں کو انڈیا لایا ہوا امریکہ کی وہ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، گود میں بیٹھے ان کا ایجنڈا آگے لے جا رہے ہیں پاکستان کو تباہی کرنے کے لیے. اب وہ آگے لے جا رہے ہیں، عوام بیچاری بے حصہ ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں مل سکتی، بیمار ہو تو ڈسپرین نہیں مل سکتی. اس نے کہاں سڑکوں پہ آنا ہے؟ چند خاندان مافیا کی صورت میں آپ کے تمام وسائل پر مسلط ہے. آپ کی عدالتوں کا میں یہ حال بتا دوں، وزیر اعظم پاکستان مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے، ریٹرن ڈیل کر کے بیرون مملک جاتے ہیں، ٹائم بارٹ ہو جاتا ہے، کیس واپس آتے ہیں، ان کا کیس سن لیتے ہیں. اتفاق فاؤنڈری کا کیس 15 سال سٹے پہ چلتا ہے، جب اس کی قیمت 40 ارب بڑھتی ہے وہ ان کو دوبارہ دے دیتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود میں پابندی لگتی ہے، عدالتیں سنتی نہیں ہیں. عامر لیاقت میں چلتی ہے، اس کو سٹے دیتی ہے. الطاف حسین ملک کرتا ہے تو عدالتوں کا تو چھوڑے، ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتیں پھانسی لگا دیتی ہیں. یار ان سے انصاف مانگیں گے آپ؟ خدا کا واسطہ ہے ان سے انصاف مانگیں گے؟ ادھر کوئی پاگل چاہیے، اوپر سے کریک چاہیے، اور جو سب سے پہلے آگے کہے جی میرے اور میری فیملی کے آپ اثاثے نکال لیں، اس کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں. موجودہ حکمران پولیٹیشن آپ کے ملک کو نست و نابود کرنے کی سازش میں شریک ہے، اور اللہ رحم کرے اس ملک پہ. یہ 20 کروڑ عوام تو نہیں نکلے گی، اور یہ اللہ کے آسرے پہ، اور اللہ نے بھی ہاتھ. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا کوئی بندہ آئے جو پہلے کہے جی کہ میرے اور میری فیملی کا احتساب کر لیں، پھر اس کے بعد جناب جو دل کرتا ہے کر لیں، میں تو ٹھیک کرنے آؤں، لیکن وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ بندہ نظر نہیں آ رہا ہے کہیں. ایک کال لے لوں میں پھر آتا ہوں جناب بالکل نہیں نظر آ رہا. اسی لیے پاکستان تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میرے منہ میں خاک. مودی کی سوچ کو، مودی کے یار بڑی کامیابی سے حکمت عملی سے آگے لے جا رہے ہیں. جس ملک میں 98% بندے کھانا نہ کھا سکے، آپ کا فنانس منسٹر اسحاق ڈالر، وہ کہتے ہیں کہ 63% لوگ خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں. وہ لوگ تو انسانوں سے بدتر ہو گئے نا. ٹھیک، ایک کال لے لوں جی، میں آتا ہوں آپ کی طرف سے. طارق صاحب ہے کراچی سے. جی طارق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی. حق یہ ہے کہ سچ بولنا اور حق بات کہنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا جتنا یہ ٹاک شو میں مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو پھر دنیا میں آنے والے انبیاء کی کثیر تعداد نہ قتل کی جاتی نہ شہید کی جاتی. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال میری پہلی بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جی میں سمجھ گیا جی آپ کی بات، میں سمجھ گیا جی. اب یہ جو ٹاک شوز میں جو مظاہرے کیے جاتے ہیں، میں نے ایک چیز آپ سرچ کروں، میں نے 22 مارچ 2009 بروز اتوار صبح 8 ساڑھے 8 بجے کے درمیان ایک فیکس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے افتخار محمد چودھری صاحب، ان کی اور ان کے دوسری ججز کی بحالی کے سلسلے میں میں نے ایک فکرہ اس میں لکھا تھا کہ جناب جسٹس قوم کے اربوں روپے لوٹ کر اس میں سے چند کروڑ روپے خرچ کر کے اسمبلی میں پہنچنے والے والے شخص کو معزز ممبر پارلیمنٹ کہنا جناب جسٹس. اچھا چلے، میں چاہوں گا جی اپنے میرا پینل جو ہے وہ اس کا جواب دے دے، لیکن ایک بریک لے لوں، اس کے بعد واپس آتا ہوں اور جواب آپ کا لے کے دیتا ہوں. جی میں نہیں ملک صاحب آپ کو جواب دینا چاہیں گے کالر کا، طارق صاحب کا. طارق صاحب نے کہا جی انہوں نے فیکس کیا ایک جناب سابق چیف جسٹس صاحب کو، اور انہوں نے کہا جی کہ معزز پارلیمنٹیرینز مت کہا جائے، وہ ایسے ہی ہے. انہوں نے جو مثال دی وہ آپ کے سامنے ہے. سو معزز پارلیمنٹیرینز سب کو تو میرے خیال میں سارے ایسے نہیں ہیں. پارلیمنٹیرینز میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے گڑبڑ ہے، لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہیں بیچ میں.
اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں سیاست میں، مگر ہمارا جو سیاست کا نظام ہے اس میں اچھے لوگوں کو بڑھنے کا موقع کم ملتا ہے. ان کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ان کو اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارے سیاسی نظام کی ایک خصوصیت ہے کہ جب تک آپ اپنے اصول نہیں توڑیں گے اس نظام میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملیں گے. اور میرا مشاہدہ یہی ہے کہ سن 88 سے، بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں تو جو شرفاء ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو کردار کے حامل ہیں، ان کی اکثریت سیاست سے دور ہی رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے جو ایک جو پیمانہ جو بنایا ہے اس کے مطابق وہ سیاست کے میدان میں فٹ نہیں ہوتے، اور سیاست کے جو اصول ہیں پاکستانی سیاست کے وہ ان کے پیمانے پر فٹ نہیں ہوتے. یہ میرا مشاہدہ ہے. مگر دیکھیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولتوں سے نوازا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ صحیح معنوں میں نہیں اٹھایا. اور اس پر آپ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بیچ میں ٹرپ کر رہے ہیں. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، اور ابھی بھی کافی لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ میں تھوڑا سا کراچی کی طرف جانا چاہوں گا. ضرور. کراچی میں عمران خان صاحب کے لیے بہت لوگ باہر نکلے، عورتیں، بچے، بوڑھے، انہوں نے آ کے ووٹ دیا. ابھی ریسنٹ پاس جو الیکشن ہوا اس میں، اور اس میں جو میرے لیے اٹ واز لائک سرپرائزنگ فار می ٹو سی دیم لائنڈ اپ، اور وہاں پہ آ کے کھڑے ہو کے ووٹیں دینے، کیونکہ وہاں پہ فیئر فیکٹر اتنا زیادہ تھا اس وقت ایم کیو ایم کا. الیکشنز کی بات کر رہا ہوں میں، کہ لوگ نہیں باہر نکلتے تھے، لیکن اس وقت وہ نکلے، آپ لوگوں کو ووٹ دیے. لیکن کیا آپ لوگ سنبھال سکے اس مینڈیٹ کو یا نہیں جی؟ اگر آپ سنبھال لیتے تو شاید آج کراچی کی سچویشن میرے خیال میں مختلف نہ ہوتی. دیکھیں، 2013 کے انتخابات کے بعد، جس میں ہمیں لاہور سے زیادہ کراچی میں ووٹ ملے تھے، تقریباً 8 لاکھ کے لگ بھگ، ہم نے کراچی کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی ضرورت تھی، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مقبولیت میں کمی آئی، جس کا اظہار بلدیاتی انتخابات میں ہوا. مگر اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الطاف حسین کی شخصیت سے، جس نے 30 سال سے کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس نے کراچی کے عوام کو یرغمال بنا رکھا تھا، اس نے تمام حکومتوں کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا کراچی کی سیاست کے مستقبل میں اس کا کوئی مقام نہیں. فاروق ستار یا وسیم اختر اور ان کے جتنے بھی ہم نوا ہیں جو الطاف حسین کے ٹکٹ پر جیت کر قومی یا صوبائی اسمبلی یا بلدیاتی اداروں میں گئے ہیں، اب یہ ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو کراچی کے عوام کا منتخب نمائندہ سمجھتے ہیں تو استعفیٰ دیں. الطاف حسین کی وجہ سے جو ان کو ووٹ ملے تھے وہ استعفیٰ دے کر دوبارہ انتخابات میں حصہ لے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کراچی کے عوام جو ہیں ان کی اکثریت یا ان کا دل کس جماعت کے ساتھ ہے، کس قائد کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، لا تعلقی اصل میں یہ تعلقی کا اظہار ہے، لا تعلقی کا اظہار نہیں ہوتا. انہوں نے ابھی تک الطاف حسین کی مذمت نہیں کی، اس کے پاکستان کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے حق میں جو اس نے باتیں کی ہیں اس کی مذمت ان لوگوں نے ابھی تک نہیں کی. اس لیے ان کی جو وفاداری ہے پاکستان سے، اس پر شکوک اور شبہات قائم رہیں گے جب تک کہ واضح طور پر سامنے آ کے کھلم کھلا اس کی الطاف حسین اور ان کے جو مختلف تقاریر ہیں ان کی مذمت نہیں کرتے. ایسے ہو سکتا ہے جی بھٹی صاحب، کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ الطاف حسین سے لا تعلقی کر لیں یہ لوگ، چاہے وہ فاروق ستار صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہو. جی اس طرح ہو نہیں سکتا، کیونکہ بڑا ابھی بھی وہاں پہ گرپ ہے، ووٹ بینک بھی ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیے. ایک سیکنڈ بھٹی صاحب، میں ایک لائن سے. جی نہیں سر. 30 سال سے انہی لوگوں نے، فاروق ستار نے اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، 30 سال سے انہوں نے الطاف حسین کے ہر غلط کام کی حمایت کی ہے، تو اب ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ ایک رات ایک شام کے اندر ان کے عقائد، ان کا فلسفہ، ان کی سوچ بدل چکی ہے؟
ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ بدل چکے ہیں. جی بٹی صاحب, ڈو یو تھنک اٹس پاسبل جی کہ یہاں اسی طرح یہ آئی واش ہے جو کر رہے ہیں یہاں پہ فاروق ستار صاحب؟ اس سے پہلے تو میں ذرا نعیم الحق کی طرف آ جاؤں. یہ انہوں نے ابھی فرمایا تھا کہ سیاسی نظام ہو, نظام سکے کی حکومت ہے, سیاسی نظام. نعیم صاحب کس کی بات کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے. 15 لاکھ روپے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے مقرر کی ہے. کون سا ایم این اے جو 10-15 کروڑ سے کم پیسے لگا کے آیا ہے؟ وہ آپ کی تو بنیاد ہی غلط ہے اسمبلی کی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, فراڈ جھوٹ میں ایک عمارت کھڑی کی ہے آپ نے, اس نے بلڈوز ہونا ہی ہونا ہے. وہ اسمبلی میں موجود آدمی کیسے ہو گئے کہ جو پہلے دن ہی وائلیشن کر کے آیا الیکشن رولز کی. ہاں دوسرا آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا, عمران خان نہیں سنبھال سکے. عمران خان خود کریڈیبل ہے, آنیسٹ آدمی ہے, فائٹر ہے, لیکن اس کی جیب میں بھی خاصے کھوٹے سکے ہیں. خاصے, میں تھوڑے سے نہیں کہہ رہا کہ کون سے بٹی صاحب, کون سے کھوٹے سکے ہیں؟ میں نے سارے ہی بول دینا 2-4 دنوں میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں. آپ ابھی بول دینا. میں آدمی ہوں. اب میں آ جاتا ہوں الطاف حسین کی طرف. پہلے کھوٹے سکے تو بتائے نا کون سے عمران خان کی جیب میں. فاروق ستار کی حیثیت اتنی نہیں ہے, وہ ایک ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا آدمی ہے جس کا سوئچ صرف اور صرف الطاف حسین کے پاس ہے. یہ وہی فاروق صاحب ہے, فاروق ستار صاحب جو 1 سال پہلے جن کو مرغا بنا کے ادھر 12 پیٹا گیا تھا. اور خدا کی قسم یہ تو سٹپنیے بھی نہیں ہے, یہ تو 12ویں کھلاڑی بھی نہیں ہے جو آگے تولیے لے کے کہتے ہیں وہ جو ہے نا ہمارا کپتان وہ فیصلہ کرا جلدی کھیل. ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں فاروق ستار, وہ فاروق ستار کو اپنی چارپائی پہ اپنی مرضی سے لیٹ کے دکھا کر الطاف حسین کے کہ ایک دن کھڑا رہنا تم نے. کیا بیوقوف بنایا ہوا. اور وسیم اختر صاحب نے پہلی تقریر کی ہے کہ میرے قائد نے مجھے نامزد کیا, اس کی سوچ کو لے کے میں چلوں گا, اور ساتھ ہی کہتے ہیں میں ڈی جی رینجر بلال اکبر کے ساتھ چلوں گا. تیرا قائد تو بھائی ایک دن پہلے کہہ رہا تھا ڈی جی رینجر اپنے دفتر میں موجود رہنا, میرے بندے آ رہے ہیں, لوڈے آ رہے ہیں, بھاگ رہا جانا. کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں. الطاف حسین کو جو ایک دم اب روڈے بند نہیں ہوئی, وہ کیونکہ رینجر نے 1 سال کام کیا, اس میں جو سیکٹر انچارج ٹارگٹ کلر تھے ان کا کوئی بندوبست کیا گیا. اب بھی یہ کراچی صاف نہیں ہوا. اگر انہوں نے یہ آپریشن راستے میں چھوڑ دیا, ایم کیو ایم پر پابندی نہ لگائی, اگر یہ دہشت گرد ہے, تو اس کا ریئیکشن ماضی کی نسبت 100 گنا زیادہ خوفناک آئے گا کراچی میں. ایک یاد رکھنے, یہ لگڑ بگڑ زخمی ہو کے نا شیر کو جھپٹنے کے لیے تیار ہیں. جس دن شیر نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سست کیا, یہ لگڑ بگڑ پڑ جائیں گے ان کے اوپر. آپ کیا خیال ہے؟ اور اس میں آپ کی پیپلز پارٹی, آپ کی نون لیگ, ایم کیو ایم ایک پیج پہ ہے, ایک سوچ پہ ہے, پلاننگ ایک ہے, حکمت عملی ایک ہے. آصف زرداری صاحب نے میرے کہنے پہ نہیں کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تم 3 سال رہتے ہو میں ساری عمر رہوں گا. وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کہا تھا. اگلے دن ان کی پرائم منسٹر ہاؤس نواز شریف کے ساتھ ملاقات تھی, لیکن وہ بول زیادہ گئے. پھر یہ بڑے ذرا مکار ہے, ایک دم پیچھے ہو گئے, ڈیفینسو. اچھا میاں صاحب تسی لندن چلو, ہم ادھر آتے ہیں. اچھا یہ آپ کی بھی پارٹی میں سے جناب علی نے لکھا ہے, لیٹر لکھا ہے چیف کو کہ علی زیدی نے کہ بین کی جانی چاہیے پارٹی. آر یو فار اٹ جی؟ وہ علی کا ایک ذاتی فعل تھا کہ انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھ کر اس کو ایشو کیا. پارٹی کی سوچ اس سے مختلف ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں. نہیں, آج ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ وہاں پر فیصل وارڈر صاحب نے بھی ایک کیس فائل کیا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کی علاقائی تنظیم نے کراچی میں ایم کیو ایم اور نون کے ساتھ کچھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہماری کراچی کی ایک نئی تنظیم سامنے آ چکی ہے, اور آج ہم نے یہی فیصلہ کیا عمران خان صاحب کی صدارت میں کہ پارٹی کی جو تمام اس قسم کے جو اقدامات ہوں گے وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے, اور پارٹی کی قیادت سے پوچھے بغیر کوئی بھی اکیلے اس قسم کے قدم نہیں اٹھا سکے گا. تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے آپ. مگر کراچی کی جو صورتحال ہے, ہم 6 تاریخ کو وہاں پہ ایک جلسہ کر رہے ہیں, اس کا آج ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کراچی میں جو ہمارے سے کوتاہی ہوئی پچھلے 2-3 سال میں, انشاءاللہ آئندہ آنے والے سال میں اس کو ہم دور کر دیں گے. دیکھ لیجئے کہ آپ اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کو جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ لوگ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ خان صاحب خود جو ہے بڑے کلین آدمی ہے, فائٹر آدمی ہے, لیکن فائٹر لڑائی لڑتے لڑتے کسی نہ کسی چکر میں شادی کر بیٹھتا ہے. اس بار پھر ایسا نہ ہو جائے کوئی. اس بار تو نہیں ہوگا ایسا. آپ ہنس رہے ہیں. کیوں؟
نہیں مطلب کہ وہ پھر ساری وہ کمپین جو ہوتی ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے نا, وہ لوگوں کی دوسری طرف اٹینشن چلی جاتی ہے. اور ویسے بھی بات اگر کچھ کی جائے, جیسے انہوں نے میرے شو میں کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے صرف بات یہ کی تھی خان صاحب نے کہ میں پریفر کروں گا میرڈ لائف کو بیچلر لائف کے مقابلے میں, اور دوسرے دن یہاں پہ ہنگامہ بن گیا. بات انہوں نے کچھ کی تھی, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ نہیں یہ فیصلے اوپر ہوتے ہیں جی, قدرت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے آپ کی زندگی کے متعلق. یہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا چلیں, مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی موومنٹ چل رہی ہے اس وقت, موبلائزیشن کی موومنٹ کہہ لیں, پی ٹی آئی کی, یا جو بھی کہہ لیں, اس دوران شادی وادی کچھ نہیں ہونے والی, ایسی بات ہے نا؟ میں ابھی تو مجھے فی الحال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. چلیں, اسد صاحب ہے اسلام آباد سے, ان کی میں ایک کال لے لوں. جی اسد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے جی عارف حمید بھٹی صاحب دا گریٹ کو اور نعیم صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. سر مجھے ایک چیز معلوم کرنی ہے. مائی سیلف میں خود بھی اس چیز کا وٹنس ہوں. آئی جسٹ کیم بیک فرام افغانستان. آئی واز ورکنگ دیئر. ان فیکٹ جسٹ مجھے یہ پوچھنا ہے, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, میں نے آئی کام کیا تھا 92 میں, اینڈ اس وقت میں یہ سننے میں آ رہا تھا یہ ایم کیو ایم کو یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, پھر آپریشن ہوا, آپ لوگوں کے سب نالج میں ہوگا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے جتنا ہیٹریڈ ایلیمنٹ, جتنا ہیٹریڈ بیہیویئر افغانز کا ہمارے ساتھ ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ شاید آپ کو تو اندازہ ہوگا, آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, میں خود اس کا پرسنل ایک وٹنس ہوں. اتنا دل یقین جانے اچاٹ ہو چکا ہے اس بلڈی پالیٹکس سے کہ میں آئی ایم سوری, میں بتا نہیں سکتا آپ کو, اس قدر برا لگ رہا ہے. مطلب انسانوں کا یہ ایٹیچیوڈ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں کچھ کروں گا تو میرے پیچھے سارے پڑ جائیں گے, لیکن جائیں جا کے وہ شیروں کو پوچھیں, جائیں جا کے وہ زرداریوں سے پوچھیں. بلیو می ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں صرف ہمارا یہ ملک چاٹ کھائیں گے یہ ایک دن. اور بٹی صاحب ہنس رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں ان کی بات پہ اسد صاحب کی, لیکن اس کا جواب ابھی دے دو. اسد صاحب آپ لائن پہ رہیں ذرا. جی بٹی صاحب جواب دیں جی اس کا. نہیں وہ چاٹ نہیں کھائیں گے, چاٹ کھا گئے ہیں. دیمک سے زیادہ, جوکوں سے زیادہ اس ملک کو کنگال کر چکے ہیں. ان کے اپنے بچے, جن بچوں میں ہمارے بچے سکول جاتے ہیں, انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ان بچوں میں ان کے سکول جانے ہیں. جو یہ کھانا کھاتے ہیں ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. اس رولنگ کلاس کا پاکستان کے 99% لوگوں سے واسطہ مجھے بتا دے کیا ہے. انہوں نے خود ماضی میں کہا زرداری کو گھسیٹوں گا, زرداری نے کہا سوئس بینک چور ہے فلاں. ان کے کہے ہوئے کوئی ایک بات انہوں نے پوری کی ہے. وہ مرد کس چیز کا جو اپنی منہ سے نکالی ہوئی زبان کو نہیں پورا کر سکتا. ہم خواجہ سرا کو کیوں خواجہ سرا کہتے ہیں کہ ان کے کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو یار آپ جب عوام سے وعدہ کرتے ہیں, عوام کو امید دلاتے ہیں, تو اس کو پوری کریں. عوام کو بیوقوف نہ بنائیں, جاہل مطلق نہ بنائیں. آپ کہتے ہیں میرے بھائی نے کہا افغانستان میں کہہ رہا ہوں آپ کے حق میں وقت پاکستان کو کنگال کر رہے ہیں. انصاف ان کے گھر کی لونڈی بن چکا ہے. وہ تو میرے گھر آتا ہی نہیں, غریب کے گھر تو آتا ہی نہیں. انصاف کا کیا کام ہے؟ عدالتیں بک رہی ہیں, ادارے بک رہے ہیں, ادارے ان کی خواہشوں کے غلام بن چکے ہیں. کوئی آئین کے مطابق کام نہیں ہوتا. آپ کمیٹی ڈال کے موٹر سائیکل لے کے رجسٹریشن کا نمبر لگوانے جائے تو اس کا 2000 روپیہ کمیشن لے لیتے ہیں. اسد جو بات کر رہے تھے وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کے جذبات کی عکاسی ہے. پاکستان کے جو عوام ہیں جن کی اکثریت غریب ہے, جو پسماندہ ہیں, جو اس معاشرے میں ایک صحیح رول ادا نہیں کر پا رہے, ان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, ان کو اظہار رائے کا موقع نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں پہ حکمرانوں کا قانون نافذ ہے. حکمرانوں کا قانون نافذ ہے. حکمران اپنا آپ بھی سپریم کورٹ میں گئے تھے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ آپ بڑا ایک پی ٹی آئی والے درخواست لے کے گئے تھے, اس کا کیا ہوا؟ تو اس پہ تو کوئی اعتراضات لگ گئے, کیا ہوا؟ اعتراضات لگ رہے ہیں, ہم اس کے خلاف اپیل فائل کر رہے ہیں. میں خود گیا تھا کل نعیم بخاری صاحب کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو سوالات پوری قوم پوچھ رہی ہے, تمام سیاسی جماعتیں پوچھ رہی ہیں, وزیر اعظم صاحب ان سوالات کا جواب دیں. 3-4 سوال ہیں جیسا کہ آپ نے بات کرنے کی اجازت ہے. جی اجازت ہے جی.
वक्त थोड़ा जो है नईमुल हक साहब, अगर आपने अपनी पिटीशन मंजूर करवानी है तो नवाज शरीफ के जरिए अप्लाई करवा दे सुप्रीम कोर्ट में, सुबह ये समाप्त शुरू हो जाएगी। मैं हमारी भी बात मान ले। अच्छा, आप दोबारा जाएंगे जी, आप उसके लिए जा रहे हैं जी, अपील ठीक है, तैयार अपील कर के लिए रहे हैं। जा रहे हैं जी, जी, ठीक है। जी। मैं बड़ा वैसे मज़ा आ रहा है सी भट्टी साहब आपके साथ, नईमुल हक साहब के साथ भी बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वक्त जो है ना, इस पीछे ये हमारी कान में जो लगा होता है ना, इसमें बार बार प्रोड्यूसर हमें कह रहे जी बस कर दें, टाइम निकल गया जी, गुजर गया जी। एनीवेज, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आप दोनों ने मुझे ज्वाइन किया यहाँ पे। और ब्रेक एक लेता हूँ जी, और ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और बात करेंगे हम ज़रा इस्लामाबाद की। अब ज़रा इस्लामाबाद के हालात के बारे में भी ज़रा पूछ लें जनाब। मेयर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंसर शेख साहब। मेयर साहब हैं कैसे आप? खैरियत जी, से? शुक्र लगा, ठीक ठाक हैं? कहाँ पे आप? जी मैं इधर ही हूँ, वेरी मच इन इस्लामाबाद। यू आर? जी आई एम। नज़र नहीं आ रहे तुसी किधर? कितने नजर आवा? तुसी शहर ही नज़र आओ, काम करते हो इधर उधर बैठते हैं, उल्टा सीधा लोगों को जी करते। बिल्कुल काम शाम तो कर रहे हैं, लेकिन हले उल्टा सीधा करना शुरू नहीं किया। क्यों भाई? करांगे तो भी पहले हले फिलहाल असी प्यार की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा कि जी प्यार में बंदा अगर काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, कितने डिपार्टमेंट्स मिल गए ने तुहानू इस प्यार मोहब्बत जी? इसमें जी हमें कोई तकरीबन 22 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फुली डिवॉल्व हुए हैं। पीपल शुड नो दिस थिंग, हाँ जी। क्योंकि लोग समझते हैं कि सारी रिस्पांसिबिलिटी शायद मेयर साहब के पास है। नहीं, इसमें जी टोटल जो थे CDA के तकरीबन 70 डायरेक्टरेट हैं। अच्छा, तो उसमें से जो है हमें 22 जो है फुली डिवॉल्व हुए हैं, ठीक है, 23 पार्शली डिवॉल्व हुए हैं, ठीक और है। बाकी जो है कि 20 के करीब जो है वो CDA के पास जो है वो रहेंगे। अच्छा। जी तो कौन से डिपार्टमेंट्स आपके पास है? मेनली जो इसमें जो सिविक मैनेजमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं जी, उसमें जैसे आप इन्वायरमेंट हमारे पास आ गया है, इसके अलावा जी डायरेक्टरेट ऑफ सैनिटेशन हमारे पास आ गई है, अच्छा, डायरेक्टरेट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, रोड मेंटेनेंस, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिसमें कैपिटल हॉस्पिटल आता है, इसकी लाइट डिस्पेंसरीज आती हैं। इसके अलावा जितने आपके पार्क्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। इसके अलावा जी स्पोर्ट्स एंड कल्चर जितने प्ले ग्राउंड्स हैं वो हमारे पास हैं। और मेनली जितना वाटर सप्लाई है इसमें बल्क वाटर मैनेजमेंट वो, और प्लस जो रूरल सप्लाई है वो सारी हमारे पास आ गई है। हैव यू प्लान्ड समथिंग आउट और व्हाट? जी आई हैव प्लान्ड चेंजेस। तो जी मेनली यही है कि जी इम्प्रूवमेंट इन द कैपिटल Obviously, but any substantial plan which you can come up with right now? जी सब्सटेंशियल प्लान्स में ये होगा जी कि मतलब विल ट्राई अच्छा, कि एट वंस जितनी भी है लोगों को कोई चेंज नज़र आए, उसमें जितनी भी हमारी है हमने जो टॉप प्रायोरिटीज ऑन वाटर सप्लाई, वाटर शॉर्टेज जी आपको पता है कि जो पिछले जो क्राइसिस था उसमें वाटर सप्लाई के बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। तो मैं टॉप प्रायोरिटी के जी के मैं जो वाटर के इश्यूज़ हैं वो उसको मैं फौरी तौर पे सॉल्व करूँ, और उसके लिए मैंने 2 प्लानिंग की हुई हैं। उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, तो उसके ऊपर मैं काम करूँगा। और इसके अलावा फिर आपके जितने इश्यूज़ हैं, रोड्स के इश्यूज़ हैं इस्लामाबाद में, सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं, आपको जगह जगह पे गंद नज़र आता है, कचरा बिखरा हुआ नज़र आता है, मार्केटों के बुरे हालात हैं, उनकी जो अपकीप है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस है, उनकी प्रॉपर सफाई है, उसके प्लान्स हैं मेरे। इसके अलावा जितने प्ले ग्राउंड्स हैं आपके इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद आपको जैसे पता है कि जी इट्स अ वेल प्लान्ड सिटी, लेकिन वहाँ पे जितने प्ले ग्राउंड्स हैं बुरे हालात हैं यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई वहाँ पे हालात ही नहीं है। वो जगह जगह पे जंगल उगा हुआ है, ख़राब हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, कब्जे हुए हैं। तो उन सारों को मेरा इरादा है कि जी के प्रॉपर खाली करवा के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो हैं हम बच्चों को प्ले ग्राउंड्स मुहैया करें, ताकि वो अपने ये कंप्यूटर से और आईफोन से और इन चीज़ों से बाहर निकलें और आके कोई फिजिकल एक्टिविटी करें और उसमें हिस्सा लें। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें सारी इस प्लानिंग में आपको कितना एक टाइम लग सकता है ताकि लोगों को कुछ नजर आना शुरू हो? देखिए जी, वी हैव टू स्टार्ट विद, अब टाइम जो है प्लानिंग तो हमारी, चूँकि हमारी टर्म 5 साल की है, तो इंशाल्लाह ऑब्वियसली मेरी वो पूरी 5 ईयर्स का पूरा प्लान है कि जी हमने फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। तो जैसे मैं आपको डू इट इन फेजेस? जी आई डू इट इन फेजेस। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है जी कि इन शॉर्ट टर्म लोगों को थोड़ी सी चेंज नज़र आए कि जी इस्लामाबाद में वाकई कोई मैनेजमेंट चेंज हुई है, कुछ लोग आए हैं और लोगों को कोई बेहतरी महसूस हो। तो उसके लिए हम जो है फौरी तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं, रोड्स की बेहतरी कर रहे हैं, लेन मार्किंग कर रहे हैं, मार्केट्स की जो है उसमें जो इनक्रोचमेंट्स वगैरह है उनके लिए हम भी इम्प्रूवमेंट्स के लिए इकदाम कर रहे हैं, ताकि जी मार्केट्स में जो पार्किंग के प्रॉब्लम्स हैं वो हल हों, जो इनक्रोचमेंट्स हैं, जो बरामदे और इस तरह की चीज़ें, आपको पता ही है कि मार्केट्स में कितने बुरे हालात हैं। तो वो मैंने इनके साथ प्लान आउट किया है, जो भी मार्केट्स की जो एसोसिएशंस हैं तो उनको मैं 1 बाय 1 बुला रहा हूँ और उनके साथ मैं अपनी मीटिंग्स वगैरह करूँ। कोई रेजिस्टेंस?
ایسا ابھی تو کوئی نہیں ریزسٹنس. اچھا. ابھی تو میں ان کو اپنا پلان دے رہا ہوں کہ جی ہم نے بیسیکلی مائی ایم از ٹو کلین اسلام آباد. تو اس میں یہ کہ جی ابھی تک تو جب میں جس بھی ایسوسیشن کو میں نے بلایا, جو بھی مارکیٹ کو میں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو انکروچمنٹ صاف کرنی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو ابھی تک تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہ لیکن ایگزیکٹلی پتہ چلے گا جب آن گراؤنڈ ہم جائیں گے کرنے کہ جی کیا سچویشن ہوتی ہے. جی بالکل. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہے جی پلان میں. اچھا جی. اچھا, کوئی فنڈنگز کا ایشو, کوئی فنڈز ملے ہیں آپ کو؟ نہیں, ابھی تک میں فنڈنگ ہمیں جو نان ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ ہمیں مل چکا ہے. جیسے ہمارے جتنی بھی وہ ڈے ٹو ڈے رننگ کاسٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی, جیسے سیلریز ہیں امپلائیز کی اور اس طرح کی چیزیں, لیکن ایز سچ ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں ابھی تک کوئی الوکیشن نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ہمارا بجٹ چونکہ نوٹیفیکیشن لیٹ ہو چکا تھا, تو جو بجٹ ہمارا لاسٹ ایئر کا ریفلیکٹ ہونا تھا اس میں ہمارا پورشن ریفلیکٹ نہیں ہو سکا. تو ابھی ہوپ فلی ود ان 1-2 months جو ہے ہمیں وہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ٹرانزیشنل گرانٹ یا کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز مل جائے گی جس سے ہم آگے اپنے ڈیولپمنٹ ورک سے if we say کہ جناب in another like 3 months 4 months time down the lane Islamabad will be a change city. جی انشاءاللہ definitely you will see changes coming up in the city. اچھا. We can't say کہ جی within 3 months I'll change everything, but you will see کہ the city is going into right direction. Okay, so you planned it in phases, اور ہر فیز میں آپ چلیں گے. جی بالکل. سو اور لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان another like 3 months time چینجز نظر آنی شروع ہو جی جائیں. بالکل شروع آنی شروع. جی بالکل. اچھا, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں شیخ صاحب. ایک تو یہ بتائیں کہ جو ویسٹیج ہے یہاں پہ, ویسٹیج ڈمپ کرنے کا کوئی یہاں پہ کوئی ایس سچ کوئی انتظام موجود ہی نہیں ہے. کیپٹل ہے اسلام آباد ہے, اور آج تک ہمیں کوئی نظام نظر ہی نہیں آیا یہاں پہ. اس کی کوئی پلاننگ آپ کی؟ پھر پانی کا ایک ایشو رہتا ہے, پانی بھی ایک بہت بڑا یہاں پہ تو ٹینکر مافیا ہی بن گیا یہاں پہ, جیسے کراچی میں بنا ہوا ہے, یہاں پہ اسلام آباد میں بھی بننا شروع ہو گیا. سو پانی کا بھی ایک ایشو رہتا ہے. سو ان دونوں کے لیے کوئی پلاننگ؟ ان دونوں کے لیے جی بالکل, جو جس طرح میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنانے کا میرا ارادہ ہے. اچھا. ان شاء اللہ ود ان 2-3 months کمنگ منتھس میں ہم اپنے پورا ہم ٹی او آرز بنا کے اپنے ہم اس کو جو ہے ای او آئی ہم کر لیں گے. اچھا. اور اس کے لیے ہم پراپر ہے کہ پورا اسلام آباد, چونکہ اب میٹروپولیٹن کارپوریشن بننے کے بعد رورل اور اربن کی ڈیوائڈ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. پہلے جو تھا وہ سی ڈی اے, جب سینیٹیشن اور یہ صفائی کا جو نظام تھا یہ صرف شہری علاقے میں کار رہا تھا. اچھا. لیکن ابھی چونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بننے کے بعد یہ پورا اربن اور رورل کی ڈیوائڈ ختم ہو گئی ہے, اور میٹروپولیٹن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ 50 یونین کونسلز ہیں. تو اس میں تمام آپ کا رورل بھی آ جاتا ہے اور اربن اسلام آباد وہ بھی سارا آ جاتا ہے. تو وہ میرا پلان ہے جی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کمنگ منتھس ہم ایک پوری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائیں گے. دیٹ ول بی ریسپانسبل فار کلیننگ اپ آف دا ہول آف دا اسلام آباد. کمپنی سے کیا مراد ہے مجھے؟ کمپنی کے بھی ہم اس کو بیسیکلی آئی ایم گوئنگ ٹو پرائیویٹائز اٹ. اچھا. اوکے. جیسے لاہور ماڈل ہے, لاہور میں کام ہو رہا ہے, پنڈی میں کام ہو رہا ہے, اور اسی طرح میں چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بھی ہم ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنا دیں جو پورا کے پورے اسلام آباد کی جتنی بھی ہے صفائی ستھرائی اس کا وہ نظام وہ سنبھالے گی. دے شوڈ بی ریسپانسبل, دے ول ڈو اٹ. اینڈ اس میں جو ہے وی آر گوئنگ 1 step فارورڈ فرام پنڈی, کہ جس میں ہمارا پلان ہے کہ ہم اپنے جو ٹی او آرز بنائیں گے اس میں ہم ایک جتنا بھی ہمارا گاربیج کلیکشن ہے اس میں ہم ایک رکھیں گے کہ اس سے ہم اپنی جو ہے وہ انرجی بھی ہم اسے پروڈیوس کر سکیں. اچھا. تو جی کیونکہ یہ اس میں یوز ہوتی ہے آپ کا جتنے بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے دیٹ کین بی یوزڈ فار دا انرجی پرپزز آلسو. تو اس میں انشاءاللہ وہ بھی. اینڈ واٹ اباؤٹ پانی جی؟ واٹ اباؤٹ پانی میں جی میرے 2 ہمارے پلانز ہیں, ایک شارٹ ٹرم پلان ہے اور ایک لانگ ٹرم پلان ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ میں یہ تو یہ کہ جی کہ جتنے بھی ہمارے واٹر سپلائی کے سسٹم بہت خراب ہے, کیونکہ سی ڈی اے نے اس کو بالکل لیسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا تھا. اچھا. بالکل کوئی فنڈنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اگر آپ کی کوئی پائپ لائنز بھی لیک ہوئی ہیں, جگہ جگہ سے ٹوٹی ہیں, تو ایون کہ جو اسٹاف ہے جب میں نے ان سے اپنی پورا ان سے بریک اپ لیا ہے, جب ان سے پریزنٹیشنز لی ہیں تو انہوں نے بجائے بتایا جی کہ ایون دے ڈونٹ ہیو فنڈس ٹو ریپیئر دا پائپ لائنز آلسو. اچھا. جی بالکل. اسی لیے ویسٹیج, اسی لیے پانی کی ویسٹیج بہت زیادہ ہے. تو اس میں جی ویسٹیج بھی زیادہ اور سارا وہ سیوریج میں مل جاتا ہے. جی بالکل. تو اس میں شارٹ ٹرم میں میرا یہ جی کہ ہم فوری طور پہ جتنی بھی پائپ لائنز ہیں ان کی ریپیئر کریں گے, جو ریپلیس ہو سکتی ہیں وہ ریپلیس کریں گے. اس کے علاوہ جو ٹیوب ویلز کا جو مسئلہ ہے آدھے خراب پڑے ہوئے ہیں, کسی کا کوئی موٹر کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی پائپ کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی بجلی کا مسئلہ ہے, تو وہ ہم ان کو حل کر کے تو ان کو پراپر ہم
रनिंग कंडीशन में करेंगे, जो फंक्शनल कर देंगे विद इन 6 मंथ्स। ये सारा जो है हमारा इसमें प्लान है। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें ये जी कि आपको शायद पता हो कि गाजी ब्रोथा से जो एक पाइपलाइन आनी थी इस्लामाबाद में, जो बड़े अरसे से वो चलती आ रही थी, तो जो ही मैंने ऑफिस टेकअप किया तो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर से इसका जिक्र किया कि मैंने कहा सर ये इतने अरसे से ये मसला लटका चला आ रहा है और तो इसके पे हमें फौरी तौर पे काम करना चाहिए। जब मैंने पूरी डिटेल्स उनको बताई तो उन्होंने मुझे कहा जी कि फौरी तौर पे आप सबसे पहले ये काम करें। अच्छा जी बिल्कुल, उनका जी कि ये तो सबसे पहले ये काम करें, क्योंकि ये उसमें ये है कि जी कि ना सिर्फ पिंडी बल्कि फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स इस्लामाबाद एंड पिंडी फॉर बोथ सिटीज़ जो है ये पानी जो है वो सफिशेंट होगा। तो उसमें जो हर्डल थी वो ये थी जी कि सिंध जो था वो आफ्टर 18th अमेंडमेंट अपना पानी का शेयर जो था वो मान नहीं रहा था, एग्री नहीं कर रहा था। तो वो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने जो लास्ट 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारी लास्ट CCI की मीटिंग हुई है उसमें फिर सिंध एग्री कर गया। अच्छा जी सिंध एग्री कर गया और उन्होंने एग्री कर लिया। उससे ये हो गया कि हम अब उस पर फर्दर, चूँकि इसमें हमें जो था वो जितने भी इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो तब तक किसी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालते जब तक आपका अपने इंटरनली इश्यूज सॉर्ट आउट ना हो। तो अभी हमारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो अभी हम वर्ल्ड बैंक से भी मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारे कुछ चाइना के साथ भी 2-3 कंपनीज हैं उनके साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं कि जी कैसे हम फौरी तौर पे इसको जो है वो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लेके आएँ। तो जो लॉन्ग टर्म में प्लानिंग में मेरा है जी इंशाल्लाह ताला कि जी इन माई टेन्योर मेरी कोशिश होगी कि जी इट्स ऑन माई टॉप प्रायोरिटी कि ये हम पानी की लाइन जो है इस्लामाबाद के लिए गाजी ब्रोथा से ये ऑपरेशनल हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। और जाते जाते मैं ज़रा लोगों को बताता चलूँ कि आपके सामने जो ये चल रही है स्लाइड चल रही है आपके सामने, और कोई भी आपको कंप्लेंट्स हो अगर आपने पहुँचानी हो मेयर साहब को तो ये ईमेल एक एड्रेस है, ये आईडी आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इस पे भेजें, आपको बकौल मेयर साहब के विद इन आवर्स आपको रिलीफ मिलेगा। फ़िलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।